دنیا کا بدترین سول نیوکلیئر حادثہ اس وقت پیش آیا جب یوکرین میں چرنوبل پاور پلانٹ کے ایک ری ایکٹر میں دھماکہ ہوا۔ اس وقت یوکرین سوویت یونین کا حصہ تھا۔ موجودہ دور کے بیلاروس نے ابتدائی تابکار اثرات کا 60% حصہ برداشت کیا۔ تابکاری بادل مزید پھیل کر تقریباً پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے آیا۔ چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ سوویت یونین کی سب سے جدید تنصیبات میں سے ایک تھا۔ اس کے پہلے دو ری ایکٹر 1970 کی دہائی کے آخر میں فعال ہوئے اور چوتھا ری ایکٹر 1983 میں چالو کیا گیا۔ 26 اپریل 1986 کو تکنیکی ماہرین نے ری ایکٹر نمبر 4 کے بیک اپ کولنگ سسٹم کا ٹیسٹ کرنے کی تیاری کی، لیکن یہ معمول کا حفاظتی تجربہ خوفناک حادثے میں تبدیل ہو گیا۔ نیوکلیئر ری ایکٹر ایک ڈیوہیکل بھاپ کے انجن کی طرح ہوتا ہے۔ یورینیم فیول راڈز کے باہمی رد عمل سے زبردست گرمی پیدا ہوتی ہے جو پانی کو بھاپ میں تبدیل کر دیتی ہے، اور وہ بھاپ بڑی بڑی ٹربائنز کو چلاتی ہے تاکہ بجلی پیدا کی جا سکے۔ رد عمل کو سست کرنے کے لیے کنٹرول راڈز یورینیم کے درمیان ڈالے جاتے ہیں، اور ری ایکٹر کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے کے لیے پانی کا مسلسل بہاؤ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ٹیسٹ شروع ہوا، تقریباً تمام کنٹرول راڈز نکال دیے گئے اور تکنیکی ماہرین کولنٹ کے بہاؤ پر قابو کھو بیٹھے۔ درجہ حرارت بے تحاشا بڑھ گیا اور شدید گرمی نے کور کو پگھلانا شروع کر دیا۔ صبح 1:23 پر ری ایکٹر نمبر 4 میں زبردست دھماکہ ہوا۔ 8 ٹن تابکار ملبہ فضا میں پھیل گیا۔ پلانٹ کے ارد گرد 30 کلومیٹر کے علاقے سے 1,15,000 افراد کو نکالا گیا۔ اندرونی آگ پر قابو پانے کی کوششیں 15 دن تک جاری رہیں۔ حادثے اور اس کے اثرات سے نپٹنے کے لیے 5 لاکھ سے زائد فوجی اور سول اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ ابتدائی طور پر 31 فائر فائٹرز اور پلانٹ کے کارکن تابکاری سے متاثر ہو کر چند دنوں میں ہی ہلاک ہو گئے۔ تابکاری کے بادل کی زہریلے پن کی شدت 400 ہیروشیما ایٹمی بموں کے برابر تھی۔ ری ایکٹر کو مزید تابکاری کی اخراج سے روکنے کے لیے فوری طور پر ایک کنکریٹ کا کھول بنایا گیا۔ اس کے اندر تقریباً 200 ٹن تابکار ایندھن موجود ہے۔ توانائی کی قلت کی وجہ سے باقی 3 ری ایکٹرز چلتے رہے، یہاں تک کہ سال 2000 میں چرنوبل کمپلیکس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ چونکہ کنکریٹ کا کھول بسیدہ ہو رہا تھا، اس لیے عالمی برادری نے ری ایکٹر نمبر 4 کے لیے ایک نیا حفاظتی ڈھانچہ بنانے کا آغاز کیا۔ یہ ڈھانچہ 110 میٹر بلند ہے، جو آزادی کے مجسمے سے بھی اونچا ہے، اور اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ٹائٹینک جتنا بڑا جہاز بھی سما سکتا ہے۔ اس منصوبہ کی تخمینی لاگت $3 ارب رکھی گئی اور تعمیر کی تکمیل 2017 میں متوقع تھی۔ چرنوبل کی ایک نمایاں سرخ و سفید چمنی کو بھی ہٹایا جائے گا، اور یہ بڑا اسٹیل کا گنبد ری ایکٹر نمبر 4 پر سلائڈ کر کے چڑھایا جائے گا۔ یہ حفاظتی ڈھانچہ کم از کم اگلے 100 سال تک تابکاری کو روکنے کے قابل سمجھا جاتا ہے۔